الله أكبر الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ 17 رکعتیں، 13 رکعتیں یا پھر 9 رکعتیں؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ پیارے ناظرین، نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے بعد نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجتماعی امت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی، یہ بات بھی قرآن و سنت اور اجتماعی امت سے ثابت ہے کہ نماز شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ ناظرین اکرام، قرآن و سنت اور اجتماع کی روح سے روزانہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یعنی نماز کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 52 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت سے انکار کرنا، اور نمبر 2، نماز قائم کرنا، نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ ناظرین اکرام، نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں نماز کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث کے مطابق آخری الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے کہ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ غیر موقتہ سنت اور نوافل چھوڑنا واضح رہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، لہٰذا ان دونوں نمازوں کو چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑی تو بعد میں قضا کرنا لازم ہے، جبکہ ان کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت موقتہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلکہ کسی عذر کے بغیر سنت موقتہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں اور باعث گناہ ہے، لہٰذا جو شخص بلا کسی عذر کے سنت موقتہ چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند درجات سے محروم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت موقتہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا وقت کم ہو اور صرف فرض نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے یا کوئی اور ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنتیں غیر موقتہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ
انہیں نہ پڑھنے کی مکمل عادت بنا لینا بھی درست عمل نہیں ہے۔ لہذا سنت موقتہ اور غیر موقتہ دونوں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے سنت موقتہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی ہے اور ان کو مستقل چھوڑنا یا بلا عذر چھوڑنا باعث گناہ ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ سنت موقتہ اور غیر موقتہ میں کیا فرق ہے۔ سنت موقتہ اور غیر موقتہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک نمازی 4 رکعت سنت موقتہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کے قاعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی سے قبل کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ اخیر میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، جبکہ سنت غیر موقتہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے بعد قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھے اور پھر سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد پہلے ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھے اور بقیہ نماز موقتہ سنتوں کی طرح ہی ادا کرے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعت سے کم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعتیں پڑھنا ہی ضروری ہے؟ ناظرین اکرام، عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 رکعت سنت غیر موقتہ جو فرضوں سے قبل ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت موقتہ فرضوں کے بعد، پھر 2 نفل اس کے بعد، پھر 3 وتر اور پھر اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل 17 رکعت ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص سنت غیر موقتہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کی فرض نمازوں میں سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا، یعنی نوافل بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، سنت غیر موقتہ اسے کہتے ہیں کہ مان لو کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو 4 رکعتیں فرض ہیں یہ ضروری ہے، اگر آپ فرض چھوڑیں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنا لازم ہے کیونکہ ہم فرائض نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقتہ جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ سنت موقتہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور ایسا شخص جو سنت موقتہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت موقتہ بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا گناہ سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے کہ کہیں سفر پہ جانا ہے اور گاڑی کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس حساب سے عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 2 سنت موقتہ اور 3 رکعت وتر واجب پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ وتر بھی واجب ہے اور اگر آپ وتر چھوڑیں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کم سے کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا کرنا یہ عشاء کی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور نوافل اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے اور ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمارا مستقل ٹھکانہ اور مقام بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا
تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. الله أكبر الله أكبر الله